الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم شهر مبارك شهر رمضان افترض الله عليكم صيام يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. تمام قسم کی تعریفات تسبیحات اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے جمعہ میں اللہ کی توفیق سے استقبال رمضان اس ٹاپک کے اوپر رہنمائی حاصل کریں گے. اس موضوع پہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو کیا ایڈوائس دی، کیا تجویز دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا طرز زندگی گزارنے کو بولا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو
یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ مطلق طور پہ سبھی پہ آتا ہے، لیکن اللہ نے جو یہاں پہ ایمان والوں کی تخصیص کی ہے تو یہاں پہ مراد اس مہینے سے وہ لوگ فائدہ صحیح معنوں میں اٹھا سکیں گے جو ایمان والے ہیں، ورنہ یہ مہینہ یہود پہ بھی آتا ہے، یہ عیسائیوں پہ بھی مہینہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ یا ایھا الناس کا کلمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم کو مخاطب نہیں کیا، مسلمانوں کو مخاطب کیا۔ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، یہ جو مہینہ آپ کے پاس آئے گا اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض کر دیا ہے کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں، اور اس کا فائدہ ہوگا آپ کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھے گا، اللہ کا تقوی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا تقاضا کیا ہے کہ لوگوں آپ ڈرو ہم سے، ہمارا تقوی اپنے دل میں رکھو، جب نافرمانی کرنے لگو تو آپ کے دل میں آنا چاہیے کوئی ایسی ہستی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جس کا ترازو ہمیشہ انصاف تولتا ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کے مسلمانوں کے اوپر روزے کی فرضیت کی رہنمائی کر دی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کے مہینے کا اختتام ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کان یبشرو، یہ آپ حضرات کے لیے مسلمانوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری کا باعث ہے۔ کیا چیز؟ قد جاءکم شہر مبارک، آپ کے پاس ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بہت ہی بابرکت ہے، جس میں اللہ کی رحمت عروج پہ ہوگی، جوش مار رہی ہوگی کہ کوئی گناہگار، کوئی ایسا انسان جس نے باقی 11 مہینوں میں اللہ کے احکامات کو اول ترجیح نہ بنایا ہو، سب سے ٹاپ پہ نہ رکھا ہو، یہ مہینہ جب آئے تو اس میں یہ برکت والا مہینہ ہے، اس سے برکت وہ لے لے، رحمت لے لے، اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا لے۔ شہر مبارک شہر رمضان افترض اللہ علیکم صیام، لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے اس مہینے میں تمہارے اوپر روزے فرض کیے۔ جب یہ مہینہ آئے گا تو اللہ کی بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے، جو صحت مند ہے، جس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، فزیکلی طور پہ وہ کمزور نہیں ہے، تو افترض اللہ نے ان کے اوپر روزہ فرض کر دیا کہ وہ روزہ لازمی رکھے۔ یفتح فیہ ابواب الجنہ، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، اللہ تعالی جنت کے دروازے انہی مہینوں میں کھول کے رکھتے ہیں۔ وَيُغْلِقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازوں کو بند رکھتے ہیں تاکہ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے وہ کام سرزد نہ ہو، اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ ہو جو انسان کو جہنم میں لے چلے۔ اللہ تعالیٰ یہ جہنم کے دروازے بند کر کے مسلمانوں کو یہ نظریہ دے رہے ہیں۔ وَتَغُلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ، اور یہ بھی یاد رکھنا شیطان کو بھی اس مہینے میں جکڑ دیا جائے۔ اب شیاطین کی دو کیٹیگری ہے، ایک تو جنات ہے، من الجنت،
جنوں میں سے ہے، جیسے ابلیس ہو گئے اور بھی شیاطین جو ہے اس کے پیروکار چیلے، آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اور دوسری کیٹیگری کا انسان بھی شیطان ہوتا ہے، من الجنت والناس، اللہ میں ان شیاطین سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو جن میں اور جو انسانی روح میں شیاطین والے کام کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالی نے اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ کے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ یہ اپنے آپ کو شیطانی کاموں میں ملوث رکھتے ہیں یا رحمان والے کاموں میں ملوث رکھتے ہیں۔ اب ہمیں اپنے آپ کو اس مہینے سے مستفید کرنا ہے، شیطان والے کام نہیں کرنا، گناہ والا کوئی کام نہیں کرنا، نہ میں کروں، نہ میرے بچے کریں، نہ میری بچیاں کریں، حتیٰ کہ میرے اہل خانہ کوئی بھی اس طرح کا کام نہ کرے جو خلاف شرع، کیونکہ اللہ نے شیطان کو تو جکڑ دیا۔ اب ہمارا عکس ہمیں دکھائے گا، اب ہم خود ایک شیشہ ہوں گے، آئینہ ہوں گے کہ میں کن لوگوں میں شمار ہوتا ہوں، اچھے لوگوں میں کہ برے لوگوں میں۔ اس وجہ سے اس مہینے میں اللہ تعالی شیطان کو جکڑ کے مسلمانوں کو ایک اختیار دے دیتا ہے کہ یہ میرے جلدی سے تیزی سے مقرب بن جائیں اور شیطان کے راستوں پہ نہ چلے۔ اور انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 سال سے بہتر ہے۔ اللہ انشاءاللہ وہ رات ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جس کو یہ رات میسر آ گئی، اس نے اپنے رات کو قیام میں گزارا، من قام للہ احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے قیام کیا اس کا نیت یہ ہو کہ اللہ مجھے ثواب دے، میرے ساتھ نیکی والا خیر والا معاملہ کرے، اور اس رات نے کیا، یہ رات اسے میسر آ گئی، اسے یہ اعزاز ملے گا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرے۔ اس سے بڑھ کے ہمارے لیے اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ ورنہ ہمارا معاشرہ جس طرح کا ہمیں ماحول دے رہا ہے، ہمیں نہیں پتا ہم سے کیسے کیسے گناہ ہو جاتے ہیں۔ مارکیٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دھوکہ فراڈ عروج پہ نظر آتا ہے، اور جب ہم دوستوں میں قرب و جوار میں دیکھتے ہیں وہاں جھوٹ، غیبت، تہمت بازی، ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا، یہ ہمیں اکثر ملتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کے کام ہے، اور یہ گناہ کے کام انسان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، جب انسان نیکی کا کوئی کام کرتا ہے، فور ایگزامپل سچ بولتا ہے، تہیہ کر لیتا ہے میں اپنی زبان سے کوئی جھوٹ نہیں نکالوں گا، سچ بولتا رہوں گا، اب جب اس نے یہ مائنڈ بنا لیا سچ بولتا رہتا ہے، اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے نیکی کرنے کی توفیق دے دے، یہ نیک کام زیادہ کرے گا، اور جب یہ آدمی نیک کام زیادہ کرے گا آٹومیٹکلی آپ اس سے باخبر ہے، نیکی انسان کو جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ، جو اپنے زبان کی حفاظت نہیں کرتا وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور باز بھی نہیں آتا جھوٹ بولنے سے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْإِثْمِ، یہ جھوٹ جو ہے یہ اس کو لے جاتا ہے گناہ کی طرف۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ وَإِنَّ الْإِثْمَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ جو گناہ ہوگا انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین
اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو شیڈول تیار کرنا ہے کہ ہر موڑ پہ ہر قدم پہ مسلمان کو تحفظ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے اور باروق بناتا ہے۔ اب ہمیں تھوڑا اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ ہم کتنا شریعت کو فالو کرتے ہیں، کتنا قرآن کے مطابق اپنے آپ کو رکھتے ہیں، کتنا احادیث مبارکہ کے مطابق اپنا دن رات گزارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، یہ جو رمضان کا مہینہ آئے گا اس میں مسلمان کسی حلال کام کو نہ جائز سمجھیں گے، اس کو نہیں کریں گے، حرام کی کیٹیگری میں لے جائیں گے، حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، فقط بس اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا تو ایسا آدمی، ایسا صاحب گناہوں میں ملوث ہے، نیک کاروں والے کاموں میں ملوث نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمر بن قیس رضی اللہ عنہ ایک اور روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل شعبان غلق التجار، جب شعبان ختم ہو، ٹھیک ہے، اختتام کو، تو اس وقت اپنے یہ جو کاروبار ہے بزنس اسے تھوڑا وائنڈ اپ کر، اسے تھوڑا کلوز کر۔ دیکھو نا اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، یہ ہم نے آپ کی لائف کا ایک لا بنا دیا ہے کہ جب جمعے کا اذان ہو جائے ہر چیز بند کر دو، حتیٰ کہ تجارت کر رہے اسے بھی بند کر دو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، اللہ کے کام کرو، یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ اور اسی صورت کے لاسٹ پہ اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو ہو تو اپنا بزنس والا جو معاملہ ہے نا اسے ختم کرو، اور رمضان کا جو پورا مہینہ ہے وہ مسجدوں میں گزار، اللہ کی عبادت میں گزار، اللہ کی بندگی میں رہو، وَتَفَرُّغُ الْقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، اور اپنے آپ کو فارغ کر لو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے۔ تمام معاملات ترک کر کے پہلی ترجیح بنانی ہے ہمیں اس مہینے میں پورے دن میں میں نے قرآن کا تلاوت کیے کہ نہیں کیے۔ باقی مختلف پوسٹیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، مختلف کتب کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، کرنا چاہیے، جو پوزیٹیو ہو نیگیٹو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب اس مہینے میں اس لا کو لائف میں ایڈ کرنا ہے کہ بھائی میں نے پورے دن میں قرآن پاک پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہے تو یہ جو رہنمائی ہے تو میں اس کے مطابق اپنے آپ کو رکھ رہا ہوں، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے میں مستفید ہو رہا ہوں، فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور فرمان نقل کرتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ وَطُوبَى لِمَنْ أَصْلَحَ نَفْسَهُ قَبْلَ رمضان، وہ صاحب کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، خوشخبری بشارت سے مراد یہ ہے کہ اللہ ایسے آدمی کو جنت دے گا بھائی، لمن اصلح نفسہ، جس نے اپنے نفس کی اصلاح کرنی شروع کر دی، مطلب اپنے نفس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا، قبل رمضان، رمضان آنے سے پہلے، مطلب اگر میں کوئی ایسا دن آتا تھا میری لائف میں میرا نماز تکبیر اولی سے چھوٹ جاتا تھا، میں اپنے باقی معاملات کو اپنے اوپر حاوی رکھتا تھا، اور جب دین کا معاملہ آتا تھا اچھا کر لیتے، چلے گا تو ٹائم تو ہے نا، بھی کافی ٹائم، تکبیر اولی کی
فکر نہیں کرتا تھا۔ اب ہم نے اس کو اس کرائٹیریا میں لینا ہے کہ جب اذان ہوگا تو میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اذان کے فوراً بعد مسجد میں پہنچنے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اب ایک صاحب آتا ہے اذان کے فوراً بعد، قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور تکبیر اولیٰ پاتا ہے، اور ایک آدمی آتا ہے 2 رکعتیں ہوگی، 3 رکعتیں ہوگی، چوتھی رکعت ہے، چوتھی رکعت میں آ کے ملتا ہے۔ اگر یہ گردانے کہ مجھے یہ جو پہلے اذان کے فوراً بعد آنے والا ہے اس جتنا ثواب ملا ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اس کی بنسبت زیادہ اجر لے کے آیا وہ صاحب جو سب سے پہلے آیا اور جو چوتھی رکعت میں آیا وہ اس سے کم اجر پایا، اس کو کم تھوڑا ثواب ملا ہے۔ ہمیں یہ مکمل ثواب لینا ہے، مکمل اجر لینا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اس اینگل سے ٹھیک کرنا ہے کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت ادا کروں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ میری نمازیں ہوں، اس ایت کے اوپر میں عمل کروں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمانوں کے اوپر وقت کے اوپر فرض نماز ادا کرنا فرض۔ اللہ نے یہ قرآن میں ایک لا بنا دیا مسلمانوں کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور فرمان معلّہ بن فضل رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیل من الف شہر، آپ کے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ کرنے والا ہے، سایہ فغن ہونے والا ہے، آپ کے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور عظیم مہینہ ہے، اور یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ہے جو لیلۃ من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ آپ اس رات کو تلاش کریں، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ طاق راتوں میں رات ہوگا، لیلۃ القدر کی رات۔ اس کے بارے میں قرآن کا ایک پورا سورت ہے سورۃ القدر، اس کا مطالعہ کرے، اللہ پوری اس کی ڈیٹیل بتاتے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بندے کو کیا کیا بینیفٹ ملتا ہے، وہ ساری اس میں گائیڈ لائن ہے۔ اب اس رات کو تلاش کر، اور یہ رات جس کو میسر آ گئی، اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کریں گے، اس کے علاوہ اس کو اللہ کی رضا میسر آ جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے جن کو یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کر لوں، بٹ اس کا مشن یہ نہیں ہوتا میں اللہ کو راضی بھی کرنا ہے۔ جس طرح اللہ نے مجھے کہا ہے میں نے اسی طرح رہنا ہے، من چاہی زندگی، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت وہ ہے جو قرآن میں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ اگر ہم اپنی ترجیح بناتے ہیں کہ میں غلام بننا چاہتا ہوں اللہ کے نبی کا، اللہ کے احکامات کا، تو میں اپنا طرز زندگی قرآن و سنت کے مطابق، اگر اس طرح ہے تو فابیہ، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان تو کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال برباد نہ کرو، تمہارے اعمال قابل قبول کب ہوں گے؟ جب اللہ کا بات مانو گے، اللہ کے رسول کا بات۔ اس طرح ہم بات مانیں گے، پھر ہم جتنے نیک عمل کریں گے اس ترازو کے بالکل برابر ہوں گے، موافق ہوں گے، پھر ہمارے لیے راحت ہے، سکون ہے، اور اخروی منزل جو ہے وہ بھی آسان ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عظیم مہینے میں، یہ جو بابرکت مہینہ ہے، اس میں اس رات کو تلاش کرو تاکہ اللہ کی رضا میسر آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بے شمار اس مہینے کے حوالے سے ایڈوائز دی ہے، رہنمائی کی ہے کہ اگر کوئی صاحب
کسی کو روزہ کھلواتا ہے تو اس کو 3 ثواب ملتا ہے، 3 اعتبار سے وہ باقیوں کی بنسبت مؤثر ہو جاتا ہے۔ ایک، جب وہ کسی کو روزہ کھلواتا ہے، اس روزہ کھلوانے کی وجہ سے جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ہوتا ہے، کھلوانے والے کو اللہ اتنا اجر دے گا۔ ایک دوسرا، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتے اگر کوئی کسی کا روزہ کھلواتا ہے۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ یہ روزہ کھلوانے والا جو ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شارٹ ایک تیزی سے راستہ بتایا کہ جو انسان کو اللہ کا قریب تر کر دے۔ ایک تو ہم روزہ کھلواتے ہیں، اللہ نے صاحب ثروت بنائے ہیں، کسی کو بلا کے گھر میں روزہ اختیار کرواتے ہیں۔ اب گھر میں کس طرح ہمیں یہ سسٹم دیکھنے کو ملنا چاہیے؟ گھر میں اگر ہمارے والد صاحب افطار کا سامان لاتے ہیں تو بیٹوں کو یہ چاہیے، میرے والد صاحب یہ کام کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ ہیلپ کر، آپ بیٹھے میں آپ کے لیے لے کے آیا، یہ چیزیں منگوانے، جی میں لا دیتا ہوں، جی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ ادھر سے آرڈر لگانا، پیچھے سے میں وہ سامان اٹھا لوں۔ اور اسی طرح گھر میں بچے، والدہ صاحبہ گھر پہ افطار سحری کا سامان تیار کرتے ہیں، ہمیں تھوڑا ہیلپ چاہیے، بچوں کو چاہیے ان کے ساتھ تھوڑا کام کرو۔ اگر وہ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھائی بڑی بہنیں، والد صاحب والدہ صاحبہ، یہ کسی کو گلاس پانی کا پکڑا دیتے، کسی کو کھجور اٹھا کے دے دیتے، کسی کو تھوڑی سی ہیلپ دے دیتے، یہ چھوٹا سا عمل یہ اس روزہ افطار کروانے والے کے موافق ہے۔ یہ عادت ڈالیں، یہ کلچر ہے اسلام کا۔ اس طرح کا تاثر ہم اپنی نئی جنریشن کو دیں گے تو وہ رمضان کا احترام بھی کریں گے، رمضان کے تقاضے بھی پورے کریں گے۔ ورنہ اچھے خاصے ہوتے، ہٹے کٹے ہوتے، جن جان بھی ہوتی، دیکھنے کو ملتا وہ روزہ بھی نہیں رکھتے، پوچھا کیا وہ میری صحت صحیح نہیں رہتی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جب بھی ہم کسی کو ذمہ داری سونپتے ہیں اس کی طاقت سے بڑھ کے نہیں سونپتے، ہم زیادہ جانتے ہیں۔ بھائی میں اپنے آپ کو 25 سال سے جانتا ہوں، 30 سال سے 40 سال سے جانتا ہوں، میرا اللہ مجھے جب سے آدم علیہ السلام آئے تب سے لے کر اب تک جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کیا چیز اس کے لیے صحیح چیز ہے، کیا اس کے لیے نقصان، اور کون سی چیز اس کی کیپیسٹی کے موافق ہے، کون سی نہیں، اور کون سی چیز اس کے لیے بہتری کا باعث ہے، کون سی چیز اس کے لیے نقصان کا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے، اس کے مطابق اپنا دن رات گزارنا چاہیے۔ من قام للہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس مہینے میں قیام اللیل تراویح پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ قرآن کو ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس طرح کے ہم کام کریں گے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، ہماری آخرت والی منزل بھی آسان کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔